دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ کے اندر قبول کرتا ہے۔ دنیا میں 5 جانور اس طرح کے رہتے ہیں کہ وہ جن کے حق میں بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ کون؟ حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا، بہت سے معجزات عطا کیے۔ سب سے بڑا معجزہ، آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آپ کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ جانوروں کو، ہوا کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا تھا۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ جانوروں کی بولیاں بھی بول لیتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی بدبخت شخص نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتوں کو مارنے والے شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس کے گھر پہنچے، جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ وقت اور نبی میرے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلدی کرو، ابھی اور اسی وقت گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے، اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آپ کے حکم پر سارا کا سارا گاؤں ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگو، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اور بد دعا 1 سیکنڈ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان جانوروں کی خدمت کرنا، ان پرندوں کو پانی پلانا، انہیں دانہ ڈالنا، ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار درویشوں کو دیکھا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے، جن کی ساری رات عبادات میں گزرتی، لیکن ان پرندوں اور ان جانوروں سے لی گئی بد دعا نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے پرندے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رہتا ہے، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ کبوتر جب نیند سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر پورا دن یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو پرواز کرتے وقت بھی یہ اللہ پڑھتا ہی جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے، ادھر سے پرواز بڑھتی جاتی ہے۔ پرواز کرتا کرتا بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بہت بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا، نمبر 2، میں نے بہت سے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا، درویشوں کو دیکھا، بہت بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، ان کی دعا بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اور بلی جس کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں بلی پر ظلم نہ کیا کرو، بلی کو مارا مت کرو، اگر ہو سکے بلی کو دودھ پلایا کرو، اسے روٹی کھلایا کرو، اس سے دعا لینے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اس سے تم بد دعا لوگے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بلی پر تشدد کرو گے تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، تمہارے گھر کو پریشانیاں آن گھیریں گی۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے ایک گھر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلی روزانہ آتی، کبھی دودھ پی کے جاتی، کبھی روٹی کھا کے جاتی۔ اس بلی نے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے مالک کو غصہ آیا، وہ بلی پر برس پڑا۔ بلی کو اس نے بڑی مشکل سے پکڑا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بلی کو مارا، پیٹا، اس قدر پیٹا کہ وہ وہیں بیچاری تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ تڑپتی تڑپتی بلی نے اللہ سے کوئی بد دعا کی ہوگی نا، اس کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ ادھر سے اسی گھر میں بلی مری، ادھر سے عین اسی وقت اسی گھر میں رہنے والا 8 سال کا ایک بچہ تھا، عین اسی وقت اس بچے کی عقلی توازن جاتی رہی، اس بچے کی عقل جاتی رہی، عقل سلیم جاتی رہی۔ بچہ فوراً پاگل ہو گیا، اور ابھی بھی وہ پاگل زندہ ہے۔ انہوں نے بہت بڑے علاج کروائے، دنیا چھان ماری، اس کا کوئی علاج نہیں مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا، فرشتے یہ عورت دردناک عذاب میں مبتلا کیوں ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حال میں باندھ رکھا تھا، نہ تو یہ بلی کو دودھ پلاتی تھی، نہ تو یہ بلی کو پانی پلاتی تھی، اور بلی وہیں پیاسی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ بلی کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ بس بلی کی بد دعا نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا نمبر 3، چڑیا۔ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چڑیا کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی پرندے کے اندر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، چڑیا معصوم سی ہے، چلاک نہیں ہے، چڑیا کسی سے لڑتی نہیں ہے، چڑیا کسی سے جھگڑتی نہیں ہے۔ فرمایا چڑیا کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک عبادت گزار شخص سے بھی بڑھ کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ چڑیا کامل ایمان رکھنے والی ہوتی ہے۔ کل کے لیے آج کے دن میں کوئی دانہ پانی اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھتی کہ یہ کل کھاؤں گی، کیونکہ چڑیا کا ایمان ہے، یقین ہے، اگر اللہ نے مجھے کل تک زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق ضرور دے گا۔ فرمایا تیسری خصوصیت، چڑیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتی ہے، یاد میں مصروف رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، لوگ اسے مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اسے مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بہت سے واقعات اس طرح کے پڑھے ہیں جنہوں نے کتوں پر ظلم کیا، کتوں کو مارا۔ کتوں کو مارنا، کتوں پر ظلم کرنا ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ کتوں پر کیے ظلم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جنہوں نے کتوں سے دعائیں لی، جنہوں نے کتوں پر رحم کیا، کتوں پر ترس کھایا، کتوں پر کیا گیا رحم، کتوں پر کھایا گیا ترس، گنہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے سنا نہیں ہے میرے کریم نبی کی وہ حدیث؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ایک گنہگار عورت تھی، بدکار تھی، ناچنے والی، طوائف تھی۔ طوائف بخشی گئی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلی گئی۔ آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے ناچتے ناچتے گزاری، اس نے ایک عمل ایسا کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے تو گنہگار عورت، بدکار عورت بخشی جائے، اور اگر انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوگا۔ فرمایا نمبر 5، چیونٹی۔
چونٹی ایک ایسا جانور ہے جو عام سا جانور ہے. فرمایا چونٹی کو پاؤں تلے نہ روندا کرو. فرمایا اگر تمہیں ان چونٹیوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم مرتے دم تک کبھی بھی چونٹیوں کو پیروں تلے نہیں روندو گے. اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. فرمایا اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو. چونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کا صدقہ تمہیں رزق وسیع عطا کرے. فرمایا سب کچھ کرنا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعائیں نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی، ان کی خدمت کرنے کی. میں سوچ میں پڑ گیا، اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے، اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے، روٹی کھلائے، دودھ پلائے، پانی پلائے تو بخشا جائے، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے، اگر کوئی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، اگر کوئی پیاسے انسان کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.